अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब पिछले दौर में बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी तो बादशाह हमेशा ये चाहते थे कि कोई ऐसा उनकी सल्तनत में आदमी पैदा ना हो जाए जो उनकी बादशाहत के लिए ख़तरा हो या उसके लिए चैलेंज बने, तो वो इस तरह का मौका पैदा होने नहीं देते थे। अगर आज आप सोचें कि इस पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक आदमी को बादशाह बना दिया जाए और उसकी हुकूमत कायम कर दी जाए तो क्या होगा इस दुनिया के साथ। वो यही कोशिश करेगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा और बंदा ना पैदा हो जाए जो उसकी बादशाहत को चैलेंज करे और उसकी बादशाहत के लिए, उसकी हुकूमत के लिए ख़तरा बने। फिर इस मिसाल को हम इस नज़र से देखते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया के ऊपर एक मुल्क को हुकूमत दे दी जाए कि इस पूरी दुनिया के ऊपर तुम हुकूमत करो, तो कैसा अंदाज होगा उसकी हुकूमत का। वो मुल्क यही कोशिश करेगा कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसके मातहत रहें और वो उसके लिए किसी किस्म का ख़तरा ना पैदा करें। उस मुल्क के सारे हुक्मरान उसके मातहत हों, उसकी फॉरेन पॉलिसी उसके मातहत हो, हर जगह उसका डंका बजे और हर कोई उसकी बात माने। किस तरह की दुनिया होगी वो जहाँ पे सिर्फ एक बंदा पूरी दुनिया को चला रहा हो। आज आपको हर तरफ आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, हर तरह की चीज़ों की भरमार नज़र आती है। हर कोई कह रहा है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, इस तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत से और भी कंसर्न है। अगर सोचें दुनिया में अगर 5 मुल्कों की हुकूमत हो कि इस दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ही बड़े मुल्क हुकूमत करेंगे, तो वो हुकूमत का अंदाज़ कैसा होगा। आपको क्या लगता है वो 5 मुल्क चुपचाप बैठ के हुकूमत करते रहेंगे? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। जब वो 5 मुल्क आपस में हुकूमत करेंगे तो सबसे पहले लड़ाई उन 5 मुल्कों के दरमियान भी होगी। वो चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़मीन का रकबा उनके पास हो, सबसे ज़्यादा मुल्क उनके मातहत हो, सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी उनकी मानी जाए। वो ताकत का असर और रसूख भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करने की, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुआहदे करने की कोशिश करेंगे। ये मुआहदे तिजारत के हो सकते हैं, असला के हो सकते हैं, सिक्योरिटी के हो सकते हैं, ट्रेड और तिजारत के हो सकते हैं और बहुत सारे मामलात के हो सकते हैं। तो क्या वो 5 मुल्क, 5 लीडर, 5 इलाके, क्या वो इसी तरह खामोशी से करते रहेंगे? अच्छा, ये सारी बातें, छोटी छोटी मिसालें मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ। जंग की बात करें, अगर आने वाले दिनों में जंग होगी किसी बड़े स्केल के ऊपर, तो वो कैसी जंग होगी? क्या मुख्तलिफ मुल्क आपस में उठ के लड़ना शुरू कर देंगे या पूरी दुनिया 2, 3, 4 ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी, जैसे आज आपके सामने अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। अगर दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्कों की बात करें तो इनका नाम आता है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, आपका जापान है, आपका यूके है, बड़े बड़े जितने भी बाकी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहते हैं, वो भी इसमें हिस्सेदारी डालेंगे कि हमने किसके साथ खड़े होना है। आज नो डाउट दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, लेकिन अमेरिका को फिर भी अपनी जारादारी कायम रखने के लिए इस बात का ज़रूर डर है कि कहीं पे रशिया या चाइना उनको सुपरसीड ना कर दे। अमेरिका भी उस बादशाह की तरह काम कर रहा है कि कोई उसके सामने खड़ा ना हो सके और वो कोशिश कर रहा है कि उसके जितने भी मुखालिफ लोग हैं वो सर ना उठा सके, उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब चाहे आने वाले दिनों में कोई बड़ी न्यूक्लियर वॉर ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब वॉर या जंग के तरीक़ेकार भी तब्दील होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आपको लगता होगा कि ये हर तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, आप डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, 5G 6G की बातें सुनते रहते हैं आप लोग, और आप बाकी बहुत सारी अपने इर्द गिर्द डेवलपमेंट्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर के चक्कर में, एप्लीकेशंस के चक्कर में। अब अगर देखें दुनिया में, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो इजारादारी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो इजारादारी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। और उस माइक्रोसॉफ्ट की इजारादारी होने की वजह से दुनिया में बहुत सारी छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज मौजूद हैं जो विंडोज़ का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशंस बना रही हैं ताकि वो विंडो के सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो सकें, ताकि उनकी आईटी कंपनी साथ साथ चल सके। अगर दुनिया में कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात करें तो आपके सामने बड़े बड़े नाम आते हैं। एसर का आता है नाम, HP का आता है, लिनोवो के आते हैं, चाइनीज़ मार्केट के बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, एप्पल के नाम आते हैं। इसी तरह दुनिया में
اگر بڑے بڑے اپلیکیشن سٹورز کی بات کی جائے تو اس میں ایک ایپل کا اپنا اپلیکیشن سٹور ہے، ایک گوگل پلے کا اپنا اپلیکیشن سٹور ہے. اسی طرح چائنیز اور ہواوے نے بھی اب اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپلیکیشن سٹور بنانا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کافی ٹائم سے ایک کولڈ وار چل رہی ہے بٹوین یو ایس اینڈ چائنا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈیمیج کریں. چاہے وہ نیوکلیئر کے تھرو تو نہیں کر پا رہے، لیکن ایک ٹریڈ وار کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کی، ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسٹرگل کس لیے ہو رہی ہے؟ اچھا، میں اپنی پہلے والی بات کو دوبارہ کرتا ہوں. میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہوں. اب مثال کے طور پہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے 5 کمپنیز کو دے دیا جائے کہ دنیا میں ملک حکومت نہیں کریں گے، دنیا میں صرف 5 کمپنیز حکومت کریں گی. اب وہ کون سی 5 کمپنیز آپ کے خیال میں ہوں گے؟ اگر ہم اپنے روزانہ کے کام کاج میں دیکھیں، جو 5 کمپنیز ہمیں ملتی ہیں وہ سوشل میڈیا کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے ان میں. ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا کہ یار دنیا میں جو 5 کمپنیز حکومت کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں، جس میں سوشل میڈیا میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، آپ کی ٹک ٹاک ہے، آپ کا باقی پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر ہے. تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑے کمپنیز ہیں تو ان کو حکومت کرنی چاہیے. تو اس کے برعکس اگر اس کے علاوہ باقی چیزوں میں دیکھیں تو باقی سروسز کا سکوپ بھی اسی طرح پھیلا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ابھی کچھ مہینے پہلے، 2-1 مہینے پہلے، جب دنیا میں میجورٹی ایئرپورٹس بند ہو گئے تھے، وہ ایک ایرر اپڈیٹس کی وجہ سے، ایک سافٹ ویئر کی وجہ سے دنیا میں مائکروسافٹ کا سسٹم ہی مطلب ایک شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کا کتنا امپیکٹ آیا، دنیا ہی رک گئی اس سے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر کمپنیز موجود ہیں جو دنیا کے نظام کو مفلوج کر سکتی ہیں، رکا سکتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دنیا میں گوگل میپ فری چل رہا ہے، لیکن اسی سے ملتے جلتے نظام موجود ہیں جو دنیا میں سیٹلائٹ، دنیا کی ٹرانسپورٹیشن، دنیا کی نیویگیشن سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. سوچیں اگر وہ کمپنیز جو اس نظام کو دیکھ رہی ہیں، اگر اس میں کچھ ہو جاتا ہے تو دنیا کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں نیتن یاہو کی، اور وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. 70 years ago in World War II, bombs rained down from the sky and civilians were slaughtered by the millions. Today warfare has changed again dramatically. I don't mean just physical warfare of the kind I just described. I'm talking about the capacity, and it's not imaginary, it's not futuristic, and it's not exaggerated. It's moving very rapidly to a situation where with the click of a button you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. Our airplanes, our hospitals, our cars, our banks. Actually, the most important word here is our data banks. They can be hacked. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کو اب ورلڈ وار 2 یا 1 کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک کو گھٹنوں پہ لے کے آ سکتے ہو، اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس سے لے سکتے ہو جسٹ 1 کلک پہ. اور اس 1 کلک کا استعمال کے لیے دنیا اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سافٹ ویئر اور IT ٹیکنالوجی کو اتنا سپریڈ کر دیا جائے مختلف شکلوں میں کہ آپ اس کو استعمال کریں پبلکلی. اب یہ سافٹ ویئر کمپنیز یا کوئی بھی کمپنیز ہیں، یہ آپ کے لیے، میرے لیے کس طرح خطرناک ہو سکتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے نظام اگر دیکھیں تو اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کا بہت بڑا نظام ہے جو سافٹ ویئر کمپنیز چلا رہی ہیں. اسی طرح ایئرپورٹس، ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانسمیشن کا بہت بڑا نظام ہے جو سافٹ ویئر کمپنیز چلا رہی ہیں. دنیا کا سوشل میڈیا پورا سافٹ ویئر کمپنیز چلا رہی ہیں. دنیا کا پورا موبائل سسٹم جو آپ کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے، یہ پورا سافٹ ویئر کمپنیز چلا رہی ہیں. اگر وہ سافٹ ویئر کمپنیز جو بڑی بڑی اس اسکیل کے اوپر موجود ہیں کہ دنیا کے بلین آف پیپل کو وہ اپنے تابع کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوائسز وہ یوز کرنے پہ مجبور ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کو وہ 3 4 5 کمپنیز بڑے والی ہی کنٹرول کر رہی ہیں؟ اگر کل کو کسی ملک کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی پھڈا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو کیا وہ اس ملک کو اٹھا کے کیا وہ نیوکلیر طاقت کا استعمال کرے گا؟ اگر دونوں ملک نیوکلیر پاور رکھتے ہیں
تو ڈیفینیٹلی ایک نیوکلیر پاور کا کنٹری دوسرے نیوکلیر کنٹری کے اوپر کبھی بھی اس طرح ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں ماروں گا تو اگلا بھی میرے اوپر ضرور نیوکلیر اٹیک کرے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کے لیے اب اپنی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل اتھارٹی کو قائم کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے ملک کے ایئرپورٹ کا کنٹرول ایسا ہو جو سافٹ ویئر اس نے لگایا ہوا ہے وہ میرے والا سافٹ ویئر ہو. وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ایسی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ دوسرے ملک میں جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ اس کے سافٹ ویئر کے تھرو ہو. وہ ایسے سیٹلائٹ بنائے گا جو نیویگیشن کے لیے، سگنلز کے لیے، ٹی وی نیٹ ورکنگ کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، باقی بہت ساری چیزوں کے لیے ان سیٹلائٹ کی ضرورت پڑے اس ملک کو، تاکہ وہ اس ملک کو کنٹرول کرے. یہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ موبائل ڈیوائسز کی شکل میں ایسی ڈیوائسز دوسرے ملک میں سپریڈ کر دے، پھیلا دے، تاکہ اس کی عوام وہ ڈیوائسز یوز کرے اور ان کا وہ ڈیٹا، ان کی لائیو لوکیشن، ان کے بارے میں معلومات، سینسیٹیو معلومات حاصل کر سکے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک حکومت کرنے کا ذریعہ ہے؟ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں میرے خیال سے جو اب میرا خیال ہے نیوکلیر ہونے کی ضرورت نہیں رہی. آلدو نیوکلیر طاقت ہونا ایک الگ بات ہے جو آپ کو سیفٹی تو دیکھتی ہے، سیکیورٹی تو دیتی ہے، لیکن آج آپ بہت زیادہ رسکی ہیں اگر دوسرے ملک اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلی دوسرے ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو گھٹنوں پہ لے آ سکتے ہیں، ہم ان سے جو مرضی چاہے کروا سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف ہائی جیک ہو جاتے ہیں، آپ کے ایئرپورٹ ہائی جیک ہو جاتے ہیں ان کی طرف، آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے، آپ کا انٹرنیٹ ہائی جیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی وہ بڑی بڑی باتیں. آپ کا سوشل میڈیا ہائی جیک ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں آپ کی عوام کے اندر کتنی فرسٹریشن ہو جائے گی، آپ کے ایئرپورٹ پہ کتنی فرسٹریشن ہو جائے گی، آپ کے بینکنگ سسٹم جب کلوز ہو جائے گا تو وہ کتنی فرسٹریشن ہو جائے گی آپ کے لیے. تو میرے خیال سے اب ہم بہت زیادہ رسک سچویشن میں رہ رہے ہیں، بجائے ہم پچھلے کئی سالوں میں جو ایک آزاد رویے کے ساتھ رہتے تھے. آج میرا خیال ہے ہم ڈیجیٹل اور ماڈرنائز تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ایک انویزیبل ٹریپ کی طرف بھی جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کسی بھی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہمیں اب چاہیے، بلکہ ہر ملک کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی انڈیپینڈنسی کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے گوگل میپ بنائے، اپنے پلے اسٹور بنائے، اپنے موبائلز بنائے، اپنی ٹیلی کمیونیکیشن بنائے، اپنا بینکنگ سسٹم کے اوپر فوکس کرے، اپنے ایئرپورٹ سسٹم کے اوپر فوکس کرے، اپنی سوشل سسٹم کے اوپر فوکس کرے، اپنے فائنینشیل سسٹم کے اوپر فوکس کرے، تاکہ اس کا کنٹرول صرف اسی کے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو دوسرا ملک مجبور کر دے گا اس ملک کو اس کے سوشل میڈیا کی امپاور کے ذریعے، اس کے فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرنے سے، ان کے سافٹ ویئر سسٹم کو، ایئرپورٹ سسٹم کو، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے سے، اور باقی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کے بزنس کے لیے، اس کی تجارت کے لیے، اس کے پورٹس کے لیے، اس کے ڈیم کے لیے، جتنے بھی ڈیجیٹل پاور ضرورت ہے، اگر آپ نہیں اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ کل کو ضرور مجبور ہو جائیں گے. اگر چاہے آپ کے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.